أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آج ہمیں دوبارہ اس کی توفیق ہو رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ سکیں، ترجمے کو سیکھ سکیں۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل قرآن مجید کو اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا ہم نے خلاصہ کر لیا تھا اور یہاں پہ آگے وہی مضمون نمبر 6 ہے، لیکن مضمون نمبر 6 میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد کے حوالے سے، جہاں جب وہ معاملات ہوئے تھے میدان جہاد کے، تو اللہ رب العزت نے اس میدان جہاد کے معاملات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ یاد رکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین یا مخالفین یا جو بھی ہوں، ان کو دین کے پھیلانے کے حوالے سے ایک فکر رہتی ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے حوالے سے ایک فکر، ایک سوچ دماغ پہ سوار رہتی ہے۔ چنانچہ اس فکر اور سوچ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر دوسرے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ میری اتباع کر لے، کسی طریقے سے وہ دین کی محنت کے راستے میں لگ پڑے۔ لیکن اتنی ساری کوشش اور محنت اور جہد کے باوجود اگر ان لوگوں کی طرف سے آپ کو پریشانی ہو، ان لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے، تو آپ کی مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ آپ جن کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں اور آپ جن کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے ہیں، اگر وہ لوگ ہی آپ کے مزاج کو نہ سمجھیں، آپ کے دین کی محنت کو سمجھیں نہیں، اور ایک اپنی چلانے کی فکر رکھیں، تو انسان کو ایک دکھ ایسا ہوتا ہے جو دکھ انسان کسی کو بیان نہیں کر سکتا، انسان کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے فکر رکھا کرتے تھے، وہ فکر ہے جو ہماری اور دینی خدام کی فکروں سے کروڑوں اربوں خربوں پدموں گنتی ختم ہو جائے گی، لامحدود گنا بڑی ہے، یعنی انلمیٹڈ اس کا سائز ہے۔ ہماری فکر تو کیا فکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار اور ملحدین اور کفار کے حوالے سے چیزیں دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں مایوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے منافقین جو جنگ میں شامل تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کیا۔ تو دل میں غم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی ہے۔ ولا يحزنك، حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دوسرے کے بارے میں ہو۔ ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ اردو زبان کا دائرہ بہت کمزور ہے، اور ایک حزن ہوتا ہے۔ حزن جیسے ہم کہتے ہیں نا، بیٹا مجھے تیری فکر ہے، بیٹا میں جو تمہیں ڈانٹ رہا ہوں تو تمہارے فائدے کے لیے ڈانٹ رہا ہوں، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اپنے فائدے اور اپنی وجہ سے میں تم کو نہیں کہہ رہا۔ تو جو والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہوتی ہے، اس فکر کو حزن کہتے ہیں، اور جو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں فکر ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ جو ہمیں اپنی ذات کا دکھ ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں، اور جو ہمیں کسی دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ ہمیشہ بڑوں کو جو چھوٹوں کے لیے فکر ہوتی ہے اس کو حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو چھوٹوں کو بڑوں کے لیے فکر ہوتی ہے اس کو حزن سے تعبیر نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، تو اس کی ایک وضاحت میں آپ کو پیش کروں۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کہ کفر کے اندر کوششیں کرتے ہیں، کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، نافرمانی میں تیزی دکھا رہے ہیں۔
یسارعون فی الکفر، جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، یعنی نافرمانی میں تیزی دکھا رہے ہیں، دونوں قسم کے معنی ہو سکتے ہیں۔ یقین کی یقین کیجئے، آپ یقین رکھیے، یہ تسلی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم، یہ لوگ، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا لن یضروا اللہ شیئا، کہ یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ اصل میں لن یضروا، ایک منٹ، وہ کہاں گیا؟ یہاں ایک چیز ہوتی ہے، مجھے ایک ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یضر اللہ، یہ ہے یضر اللہ۔ آپ کو اعراب پڑھنے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے اعراب کے بغیر، لیکن میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ سمجھ میں۔ تو بات کے درمیان ایک چھوٹا لفظ چھپا ہوتا ہے، اس کو عربی میں معذوف کہتے ہیں۔ تو اس کو بین السطور میں ہم بریکٹس کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہوتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اردو کے اندر، انگریزی کے اندر بھی ڈال دیتے ہوتے ہیں، لن یضروا دین اللہ، لن یضروا دین اللہ، یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لن یضروا دین اللہ، لن یضروا اولیاء اللہ، یہ اللہ کے کسی ولی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی صحابہ کرام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لن یضروا انبیاء اللہ، یہ اللہ کے انبیاء کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ معنی لکھا ہے دو تین لوگوں نے۔ تو لن یضروا اللہ، لن یضروا دین اللہ، یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کے پیاروں کو کوئی، یعنی صحابہ کرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ صحابہ کرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ مطلب ہے۔ اور سب سے اہم مطلب یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا میں اگر کچھ بھی کرتا ہوں تو میں اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا، یہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا تو میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا میں کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لن یضروا اللہ، لن یضروا اولیاء اللہ، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مصلحانہ بات فرما رہے ہیں، مصلحانہ مطلب اللہ رب العزت ایڈوائز کر رہے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لکم حظا فی الآخرہ، اللہ تمہیں نصیحت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ یجعل لہم حظا۔ حظ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، حظ کا مطلب ہوتا ہے انسان اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ اللہ 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 اللہ، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو پریشان کرے، سمجھیں اس بات کو ذرا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر عیش و عشرت دے رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا کے اندر مزے دے رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں فتح دے رہے ہیں، یہ فتح اللہ نے دی ان کو۔ تو اللہ یہ جو دے رہے ہیں ان کو، یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ چوڑے ہو جائیں۔ تو یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کا حصہ، حظ جو ایک اور لفظ میں نے بتایا تھا کہ حظ کا مطلب حصہ یا نقصان، وہ یہاں مانا نہیں، یہاں پر حصہ کا ترجمہ ہے۔ یرید اللہ، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نہ ہو، اللہ کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہے ان
اور لا سے مل کے بنا ہے، ان لا، مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حصہ آخرت میں نہ ہو، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک اور یقین رکھو وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خریدا، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اوپر بات میں نے واضح کر دی ہے۔ اچھا، دوبارہ یہاں پر جو ذکر کی، تاکید کے لیے ذکر کیا، ان کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو، تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ میں ممکن ہی نہیں ہے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کرو۔ اچھا، جب وہ اللہ کا یعنی اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پیچھے غزوہ احد میں انہوں نے کیا ہے مسلمانوں کا اتنا نقصان، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہے، یہ تو سارا اشکال ہو گیا جی، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کا دین گرتے گرتے بچ رہا تھا، اس کو جو تم نقصان پہنچائے، یہ کیا ہے؟ سوال بنتا ہے نا جی؟ جی بالکل سوال بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے یہ مت سوچنا، یحسبن مت سوچنا، مت گمان کرنا، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ ہم نے جو ان کو فتح دی ہے ان کے بارے میں، ولا يحسبن الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ نہ سوچیں، اے کفار تم ہرگز یہ نہ سوچنا، ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ ولا يحسبن الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز نہ سوچیں، انما نملی لہم خیر، انما نملی لہم خیر، کہ نملی یہ ایک ہے املا یملی، ٹھیک ہے، اس سے ہے نملی مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے اچھی چیز ہے، انما نملی لہم، ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں، ولہم عذاب مہین، اور پھر ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا مہین جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے غزوہ احد کے اندر، یہ اصل میں نقصان نہیں ہے، اصل میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ ڈھیل دی ہے، سمجھ رہے جی؟ اچھا، ابھی بھی اشکال تو باقی ہے، سوال تو ابھی بھی باقی ہے جی، یہ تو ایک بات گھمانے والی بات ہوگی نا۔ یہ تو ایک ٹالنے والی بات کر دی آپ نے، نہیں، ابھی تک بات مکمل نہیں ہوئی، بات دیکھیں، وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے کہ لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دیں، یذر کا مطلب چھوڑ دینا، کہ چھوڑ دیں مومنین کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت میں جس پر تم تھے، یعنی مسلمان اگر 1000 تھے تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بلکہ ان 1000 میں جو کچرا ہے نا، کچرا، منافقین، فاسقین، یہودی، مسلمانوں کے انٹرنلی دشمن، ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ یمیزہ الگ نہ کر دے، تمیز کے تمیز، حتی یمیزہ، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے،
یہاں تک کہ ہم الگ کر دیں خبیث من الطیب، خبیث کو پاکیزہ سے، یعنی پاک کو ناپاک سے، ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دیں. ہم ایسے نہیں کہ مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں. ما کان اللہ، اللہ ایسے نہیں تھے کہ مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے جس کے اوپر تم تھے، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں. سمجھے جی؟ یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیشہ آپ پیار محبت سے ہی بات کرتے رہیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے؟ آپ ہر وقت کھانا ہی کھلاتے رہیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ با وفا اور بے وفا ہے؟ جب آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر کھرا اور کھوٹا الگ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا وفادار ہے اور کون آپ کا بے وفا ہے. ٹھیک ہے، آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ معاملہ فرمایا. یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دیں، یعنی ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دیں. اور دوسری بات، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا بھی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا. وما کان اللہ، یہاں پر بھی اللہ ایسا نہیں کرتے، اللہ ایسا نہیں کرتے. لیطلعکم علی الغیب، کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دیں. لیطلع، تاکہ تم کو مطلع کر دیں، علی الغیب، غیب کی باتوں پر. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو جتنا مناسب سمجھتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو چن لیتے ہیں. اللہ اللہ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، واضح کر دیا. البتہ میرے رسولی میں یہ ہے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت وحی نازل فرماتے ہیں. یہ بھی غیب کا علم بتایا گیا ہے، غیب کا علم بتایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے فرق بتا دیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی چیز بتائی گئی تھی. تو اللہ رب العزت غیب کا علم براہ راست نہیں دیتے، لیکن اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. چنانچہ یہ ساری بات میں نے یہاں پہ لکھ دی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کافر لوگ اللہ کو ناپسند ہیں تو انہیں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں حاصل ہے؟ تو یہ جواب دیا ہے کہ ان لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ڈھیل دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر سمجھایا. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ مضمون نمبر 6 یہاں پر مکمل ہو گیا. آگے مضمون نمبر 7 ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اور بخل کی مذمت کے بارے میں. اللہ، بڑا اہم مضمون ہے، اس کو سمجھیں. اللہ رب العزت کو بخل بالکل پسند نہیں. اگرچہ اللہ نے بخل کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن بخل اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں. اور جب بخل اللہ کو پسند نہیں ہے تو بخیل لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھ کھلا رکھیں. اچھا، وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ تو عمارت دکھاتے ہیں، لیکن اصل جو شخص غنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا نہیں، جس کے پاس کم ہوتا ہے پھر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھا نہیں سکتا اس بات کو کہ یہ جس قدر جس نے آزمایا ہے اور جب آزمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہاتھ کھولا ہے کہ جو شخص جتنا اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے اتنا ہی مال اس سے کم ہوتا جاتا ہے. میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ
مہینے کا 1,70,000 اس وقت آتا تھا جب ہمارے گھر میں 11-12 ہزار آتا تھا اور ہم 8 بہن بھائی تھے، اور وہ 1,70,000 اس وقت مہینے کا آتا تھا، اور ابھی جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے کھانے کے۔ یعنی وہ جو بھی پیسے آئے بس ان کو سیو کیا، اور سیو کر کے فلاں چیز خرید لی، سیو کر کے فلاں چیز خرید لی، سیو کر کے فلاں چیز، جی حج کریں گے اتنے پیسے لگ جائیں گے، ضرورت نہیں حج کرنے کی، عمرہ کریں گے جی اتنے پیسے لگ جائیں گے، کیا ضرورت ہے، پیسے بچاؤ جی، پیسے بچاؤ پیسے بچاؤ، چنانچہ پیسے بچاتے 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 آج یہ حال ہوگی کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں۔ تو اللہ نے اگر دیا ہے تب بھی سخاوت کرنی چاہیے، اور اللہ نے نہیں دیا تب بھی سخاوت کرنی چاہیے، جتنا ہے اس کے حساب سے سخاوت کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کا ہاتھ کھلے گا، آپ کا دل کھلے گا، دل سے دنیا نکلے گی۔ دنیا کو دل سے نکالنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت دیکھیں پچھلی بھی چند آیات گزری، اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، پھر یہاں دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ کتنا بڑا مضمون ہے، صدقہ اتنا بڑا مضمون ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبُونَ، بھئی ہرگز یہ نہیں سوچنا کیا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کہ وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں کس کے اوپر، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس مال کے اوپر جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، وہ خیر لهم، وہ خیر کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے برا ہے، بہت برا ہے، یاد رکھو یہ ان کے لیے بہت برا ہے جو بخل کرتے ہیں۔ مجھے اصل میں یہ مضمون بیان کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں ہمیں صدقہ دو، ہمیں پیسے دیا کرو، ہمیں پیسے بھیجا کرو۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ہی دو، آپ جناب ہماری مسجد میں دو، آپ ہمارے مدرسے میں دو۔ بھائی میں مطلقاً صدقہ کرنے کی بات کر رہا ہوں، بقیہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ جہاں دے، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ سیطوقون، یہ اللہ فرما رہے ہیں جی، ولا یحسبن الذین، چنانچہ جو ایسے بدگمان لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا اللہ یہ چاہتے ہیں ہماری مسجدوں میں پیسے دیے جائیں، ہمارے گھر میں پیسے دیے جائیں، ان للہ، ایسے لوگوں کا ہی ذکر آگے اللہ رب العزت فرمایا کہ بخل انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، بخل انسان کو گھٹیا سوچ کا بنا دیتا ہے، بخل انسان کو اس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوتے تب بھی بخل انسان کو اتنا گھٹیا سوچ کا بنا دیتا ہے۔ اللہ، اور یاد رکھنا بخل بہت طرح کا ہوتا ہے، کسی کے پاس 1000 ہیں اور وہ 1 روپیہ دے رہا ہے، یہ بھی تو بخیل ہے کہ اتنا تھوڑا سا حصہ نکال رہا ہے۔ کسی کے پاس 1,00,000 ہے، اس میں سے 1000 روپے نکال رہا ہے، بڑا جناب سخی اور یہ بن رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا بخل ہی ہوتا ہے جی، میں تو نکالتا ہوں، نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اپنے کسی بڑے سے پوچھ کے نکالے کہ میں اس حساب سے نکالتا ہوں، پھر سمجھ میں آتا ہے سخاوت کیا ہوتی ہے اور بخل کیا ہوتا ہے۔ ایک میرے جاننے والے ماشاءاللہ لاکھوں میں کمانے والے، تو مجھے کہنے لگے میں نے الحمدللہ آپ کا ایک بیان سنا ہے تو میں صدقے کے پیسے لے کے آؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، اور صدقے کے نکالے انہوں نے 500 روپے، انہوں نے کہا اس میں سے 250 روپے مجھے واپس چاہیے۔ تو خیر میرا ان سے اتنا گہرا تعلق نہیں تھا کہ میں ان کو سمجھاتا، لیکن اب یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ لاکھوں روپے کمائے اور صدقے کے بارے میں سنا، بیان سنا، تفصیل سنی کہ صدقہ کرنا چاہیے، اور جناب صدقہ کیا تو ماشاءاللہ پورے 250 روپے، گن کے 250 روپے۔ تو ایسا نہیں، یہ بھی ایک بخل، یہ بھی ایک طرح کا بخل ہے۔ حضرت ایک صاحب نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے صدقے کے پیسے نکالے اور نئے نوٹ رکھ لیے اور پرانے نوٹ نکال کے حضرت کے سامنے پیش کیے، تو حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ کیا بات ہے، پرانے اور نئے نوٹ ان دونوں کی ویلیو الگ ہے؟ نہیں حضرت، آپ نے نئے نوٹ رکھے اور پرانے نوٹ صدقہ کیے؟ حضرت وہ یہ تو اللہ کے راستے میں جانے، چلو یہ کہیں بھی کھپ جائیں گے، وہ تو میرے پاس رہیں گے۔ فرمایا یہ بھی مال کی محبت ہے کہ آپ نوٹوں سے محبت کر رہے ہیں اور نئے نوٹوں سے محبت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مال کی محبت ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے راستے میں نئے نوٹ دیا کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے ایک مرض پکڑا کہ یہ بھی مال کی ایک محبت ہوتی ہے کہ پیسے کو بار بار دیکھنا، اس سے محبت، مال کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیہ، مال کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت، یہود میں بھی یہی مسئلہ تھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔
سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا، دیکھیں اللہ رب العزت کو تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا نا، لیکن ان یہودیوں نے یہ کہا، اللہ کی ذات کو یہ کہا ان لوگوں نے، سَيُطَوَّقُونَ، کیونکہ اب پیسے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے تو سارے اللہ کی ذات کے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کو کہا، کیونکہ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ سَيُطَوَّقُونَ ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بخل کرتے ہیں یہ عنقریب ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ توق کیا ہوتا ہے؟ توق یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ پرانے زمانے میں کچھ اس طرح کے وہ ہوتے تھے، باکس ہوا کرتے تھے اس طرح کے، یہ لکڑی کا باکس ہے جناب، یہ لکڑی ہے، اور یہ لکڑی کا باکس یہاں سے یہ کھلتا تھا، یہ اس طریقے سے کھل جاتا تھا، اس طریقے سے کھل جاتا تھا، اور اس کو کھول کے گردن میں پہناتے تھے، اور گردن میں پہنا کے پھر اس کو دوبارہ بند کر دیتے تھے۔ تو گردن میں پہنا کے دوبارہ بند کر دیتے، اور پھر اس سے زنجیریں ہوتی تھیں، یہ بازو، یہ زنجیریں ہوتی، یہ بازو، تو یہ توق ہوتا تھا۔ اس سے ہوتا تھا کہ انسان اپنی گردن نہ دائیں گھما سکتا ہے، نہ بائیں گھما سکتا ہے، اور گردن بالکل اکڑی رہتی ہے، اور یہ شدید تکلیف کا ہے۔ تو لگا سیطوقون ما بخلوا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ قریب توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ مال ہے سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ دیکھیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق بس یہیں تک، انشاءاللہ آیت نمبر 181 سے آگے پڑھیں گے۔ یہ ایک مضمون ہے، اس کے بعد آخری مضمون پوری صورت کا خلاصہ کیا ہے، انشاءاللہ ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔